اگر کسی کی دیوار ٹیڑھی ہو تو عیب مستری کا ہے یا اینٹوں کا؟ کوئی کہے دیوار بڑی غلط ہے، دیوار بڑی خراب ہے، یہ کہے گا ٹھیکیدار بڑا خائن تھا، مستری بہت غلط تھا۔ جو شخص اس بلڈنگ کا نقش نکالے گا وہ نام لے یا نہ لے، اس کو پتا ہو یا نہ ہو، وہ دراصل بنانے والے مستری اور ٹھیکیدار کی غلطی نکال رہا ہوتا ہے۔ اور جو رب ذوالجلال والاکرام کی مخلوق ان کے عیب نکالتا ہے جن میں ان کا قصور نہیں ہے، وہ دراصل رب ذوالجلال والاکرام کا عیب نکال رہا ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ کسی کی ناک لمبی ہے، ٹھوڑی لمبی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی نام رکھ دیتے ہیں۔ ٹھوڑی دیکھو اس کی جیسے آم ہوتا ہے، ہاں 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 ہاں، ہنس پڑے سارے، واہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی دبلا ہے، اس کے دبلے ہونے کا اس کو تانا دیا جاتا ہے۔ کوئی موٹا ہے تو اس کے موٹے ہونے کا تانا دیا جاتا ہے۔ کسی کا رنگ کالا ہے تو اس کے رنگ کا تانا دیا جاتا ہے۔ کسی کی برادری اگر دنیاوی حساب سے کمزور ہے، اس کو اس کا برادری کا تانا دیا جاتا ہے۔ ٹکے ٹکے کا آدمی ہے، بات ہم سے کرتا ہے، وہ ٹکے ٹکے کا ہو گیا، یہ روپے کا ہو گیا، واہ۔ جب دادا ایک ہو تو پوتے کزن ہوا کرتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ دادا ایک ہو تو پوتے آپس میں کزن ہوتے ہیں۔ ہم سب کا دادا ایک ہے، ہم سب کزن ہیں۔ کوئی برادری کسی برادری سے اچھی نہیں، کوئی برادری کسی برادری سے اچھی نہیں۔ اچھے اطوار اور اخلاق ہوا کرتے ہیں، وہ کسی برادری کے بندے کے بھی اخلاق اچھے ہو سکتے ہیں۔ اور ایک ہمارے یہاں چلتا ہے انٹرٹینمنٹ، میراثی لا کر کے ٹی وی پہ بٹھا دیے گئے ہیں، جو کبھی ہماری شادیوں پہ آیا کرتے تھے چٹکلے سنانے کے لیے، اب ان کو لاکھوں روپیہ تنخواہ دے کر ٹی وی پہ بٹھا دیا گیا ہے، اور کوئی پروگرام اتنا نہیں دیکھا جاتا جتنا ان میراثیوں کا دیکھا جاتا ہے۔ وہ قدم قدم پہ جملے جملے میں تانے دے رہے ہوتے ہیں، عیب لگا رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے جھوٹ بولا تاکہ لوگوں کو ہنسائے، ویل اللہ، بربادی ہے اس کے لیے، بربادی ہے اس کے لیے۔ اور یہی کام ہو رہا ہوتا ہے۔ کسی کے ایسے عیب جو اللہ کی طرف سے ہیں ان پر تانا زنی کی جا رہی ہوتی ہے، اس کو جگت کہتے ہیں۔ اور کسی کے ذاتی عیب کو بھی اچھالا جا رہا ہوتا ہے، حکمرانوں پہ بھی تانے، اشارے، لمز ہمز، اور بسا اوقات ججوں پہ، بسا اوقات فوج پہ، بسا اوقات عوام پہ، بسا اوقات ایک دوسرے پہ ایسے مذاق، اور اس بات کو کامیابی سمجھا جاتا ہے اور اس پر تالیاں بجائی جاتی ہیں کہ کس کے جگت مارنے سے زیادہ لوگ ہنستے ہیں۔ یہ کامیابی کی نشانی ہے۔ جس کی جگت پہ لوگ نہ ہنسے بولے یہ پھیکی جگت ہے، اور جس کی جگت پہ زیادہ لوگ ہنسیں یہ کامیاب جگت ہے۔ اور اس پہ لاکھوں کروڑوں روپیہ لگایا بھی جاتا ہے، کمایا بھی جاتا ہے، اور اسلام کی نظر سے دیکھا جائے تو سارے کا سارا غلط کام ہے۔ لوگ زیادہ اس کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس سے غم بھول جاتے ہیں۔ یہ کوئی غم بھلانے والی چیز نہیں ہے۔ غم بھلانا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ قرآن پڑھو، سیرت مصطفیٰ پڑھو، سیرت صحابہ پڑھو، تاریخ کو پڑھو، تفسیر کو پڑھو، احادیث کا ترجمہ پڑھو، اس سے انسان کا ذہن ڈائیورٹ ہوتا ہے، پچھلے زمانوں میں چلا جاتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ دلوں کو شفا دیتا ہے۔ اور یہ جو چیزیں ایک دوسرے کو مذاق کر کے، ایک دوسرے کو تانے دے کے لوگوں کو ہنسانے والی ہیں، یہ دلوں کی بیماریاں ہیں، یہ دلوں کو شفا دینے والی چیزیں نہیں ہیں۔ فرمایا ان کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے نہیں تھے، مسکرایا کرتے تھے۔ کوئی بات آ جاتی تو آپ مسکرا دیتے، لیکن اس طرح کی ہنسی کہ باقاعدہ لاکھوں روپیہ تنخواہ دے کر ہنسنے کے لیے بٹھائے جاتے ہیں کہ تمہارا کام ہنسنا اور کوئی کام نہیں تمہارا۔